آج کا دور بے چینیوں کا دور ہے، خلفشاریوں کا، ڈپریشن کا، بے سکونیوں کا دور ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ صفے کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندراں میں۔ ایک زمانہ تھا جو مسلمان کی عزت ہوا کرتی تھی، آج مسلمان بے وقت ہے، ذلیل و خوار ہے۔ آپ دیکھ لیں یونائٹڈ نیشن کے اندر کسی اسلامی ملک کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے۔ چلو خیر یہ باہر کی باتیں ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اگر محبت ہے تو ہم نے اس 5-6 فٹ کا یہ جو ہمیں ملا ہے ملک وجود، یہاں ہم نے نظام مصطفیٰ قائم کر لیا، یہاں ہم نے نظام خدا نافذ کیا ہے۔ ہم اعتراض کرتے ہیں باہر کی دنیا پر، لیکن یہاں نظام مصطفیٰ نہیں آیا، یہاں پر شریعت نہیں آئی، یہاں پر اسلام نہیں آیا۔ آپ کو اللہ نے حکمران بنایا ہے اس جسم کا، اس چھوٹی سی ریاست کا، آپ نے حکمرانی کیسی کی؟ آپ جواب دیں گے اللہ کے آگے؟ آپ کو مفت میں آنکھیں دی، دماغ دیا، دل دیا، ہاتھ پیر دیے، کس لیے دیے تھے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بے شک ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کیا عبادت کر رہا ہے؟ عبادت کا مطلب ہم نے سمجھ لیا ہے نماز پڑھ لینا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب۔ جب تک یکسوئی حاصل نہ ہو، حضوری قلب نہ ہو، تو پھر ایسی نمازیں بے حضوری کی اللہ فرماتا ہے میں اٹھا کر تمہارے منہ پر دے ماروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منافقین نمازیں پڑھتے تھے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے تھے، روزانہ حضور کی زیارت کرتے تھے، ان کا رسول اللہ کو دیکھنا کسی کام نہ آتا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنا کسی کام نہ آئے۔ قرآن پاک ان کو منافقین کے نام سے پکارتا ہے۔ تو منافقت ایک رویے کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ منافق مکہ مدینے میں ہوتے تھے، نہیں، جہاں بھی دوہرا معیار ہے وہ منافقت ہے۔ ظاہر اور باطن کی یکسانیت یہ اسلام کی ڈیمانڈ ہے۔ اولیاء کاملین، بزرگان دین، صوفیاء، اصفیاء، اتقیاء، غوث، قطب، ابدال، صوفی، مجذوب، قلندر، یہ تمام اہل اللہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضور ملنگی بابا اولیاء تک 1400 سال، 1450 سال کی تاریخ ہے، پورا شجرہ ہے، کڑی در کڑی جڑا ہوا رسول پاک۔ یہ سب کا مشن کیا تھا؟ وہی مشن محمدیہ جو رسول پاک چھوڑ کر گئے تھے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا راستہ بتانا، اللہ کے راستے پر چلانا، ظاہر و باطن کے اندر تبدیلی لانا، یہی نبیوں کا مشن تھا، یہی ولیوں کا مشن ہے۔ جو کام پہلے انبیاء کیا کرتے تھے وہی کام اولیاء کے ذمہ ہے، علماء کے ذمہ ہے، کہ اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کرنی ہے، رشد و ہدایت دینی ہے۔ صرف نمازیں پڑھ لینے سے دیانت نہیں چھوٹ جائے گی۔ نماز ایک پرچہ ہے دین کا، تو ایک پرچے میں پاس ہونے والا ٹوٹلی پاس نہیں ہوا کرتا۔ اگر 10 پرچے ہیں نا بی اے کے، آپ ایک میں پاس ہو گئے تو کیا پاس کہلائیں گے؟ ٹوٹلی فیل ہو گئے۔ دین اسلام کے اندر عبادات کا ایک پرچہ ہے، ایک پرچہ معاملات کا ہے، ایک پرچہ اخلاقیات کا ہے، ایک پرچہ لین دین کا ہے، گفتگو کا ہے، آداب کا ہے۔ ان سارے پرچوں سے پاس ہوں گے تو پھر کامیابی حاصل ہوگی۔ صرف نمازیں پڑھ لینے سے دین کے ایک جز کی ادائیگی ہوئی ہے، سارا دین نماز کے اندر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنی زبان کو پکڑ کر
کیا میرے صحابہ تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ چھوٹی سی چیز جو منہ کے اندر ہے یہ معمولی نہیں ہے جو اللہ نے 32 دانتوں کے شکنجوں میں قید کر کے رکھی ہوئی، یہ ام الفساد ہے، سارے فسادوں کی جڑ یہ ہے۔ ہر برائی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، جھوٹ، بغض، کینہ، نفاق، چغلی، غیبت، انا پرستیاں، غصہ، بہتان، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، یہ سارا کچھ اگر قائم ہو اور ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا نجات ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ فرما رہا ہے۔ ادھورا پن اللہ کو پسند نہیں ہے، دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، آدھا دیگر آدھا پٹیل، یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس نشست میں ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا،